حج کا موسم بہار چل رہا ہے، یعنی کہ حج کا مبارک خوبصورت مہینہ رواں دواں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے وہ مسلمان مرد اور عورتیں اللہ تبارک و تعالی کے اس فریضہ حج کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے توفیقات عنایت فرمائی ہیں۔ جی ہاں، بالکل ایک مسلمان کے لیے حج اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان عظیم ہے، اس کی نعمت ہے۔ علماء فرماتے ہیں، دیکھیں، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ، نمبر 2 نماز، اس کے بعد روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جہاں کلمہ طیبہ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدت کا اقرار کرنا، اس کے بعد نماز پڑھنا، اس کے بعد روزے رکھنا، پھر اب یہ جو 2 فرائض ہیں، ایک حج ادا کرنا اور زکوٰۃ دینا، یہ ہر انسان کے لیے خاص نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیمات ہیں، یہ اسلامی احکام ہیں، لیکن ان کو یعنی کہ حج کو اور زکوٰۃ کو اللہ تبارک و تعالی نے صاحب مال، صاحب استطاعت پر لازم قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شخص صاحب مال نہیں ہے، صاحب استطاعت نہیں ہے، تو ان پر یہ دونوں حکم لاگو نہیں ہوں گے، یعنی کہ مال کی عدم موجودگی میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر اس کے پاس مال نہیں ہے، اگر اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، اگر اس کے پاس قدرت نہیں ہے، تو اس پر حج بھی فرض نہیں ہوگا۔ لیکن جس کے پاس مال ہے تو یقیناً لا محالہ اس کو حج فرض ادا کرنا ہوگا۔ اور حج فرض کے بارے میں خود قرآن کریم میں اللہ پاک اپنے ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کے گھر کا حج، یعنی کہ جسے حج کہا جاتا ہے، وہ فرض ہے۔ لیکن کن لوگوں پر؟ ہر پر، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ استطاعت سے علماء نے بہت ساری اقوال کو مراد لے، لیکن اگر مختصر کہوں تو زاد راہ ہے، سامان ہے، قدرت ہے، اور جو جانے والا ہے وہ وہاں آنے جانے کے اخراجات، اور اس کے بعد جو اس کے پیچھے اس کے گھر والے ہیں، جتنا بھی وقت وہاں گزارے گا، 10 دن، 20 دن، مہینہ، 40، کم سے کم لمٹ جو ہے نا، اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ 10 دن ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی لمٹ جو ہوتا ہے وہ 40 دن ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اب وہ جتنا اس کا سفر ہوگا حج کا، 10 دن کا ہو، 20 دن کا ہو، مہینے کا ہو، 40 دن کا ہو، تو آنے جانے کے اخراجات، اور پیچھے علماء فرماتے ہیں جو اس کے گھر والے ہیں، جو اس کا جتنا بھی خاندان ہے، ان کے جانے کے بعد ان کے کھانے پینے، دیگر معاملات، خورد و نوش کے اشیاء کا بندوبست کرنا، اگر اس پر یہ ہے تو علماء نے فرمایا اس پر جو ہے نا وہ حج فرض ہو جائے گا۔ اگر اس کے آسان لفظوں میں کہوں، مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس ضرورت کی چیزیں میسر ہیں، مطلب یہ کہ رہنے کا گھر موجود ہے، کھانے پینے کے لیے الحمدللہ اللہ رب العزت نے ایک بہترین اس کے لیے سلسلہ سبب عنایت فرمایا ہے، اور ضرورت کے علاوہ جو اس کے پاس اشیاء میسر ہیں، ان کی اگر قیمت کو ہم دیکھیں، اگر وہ 10 لاکھ، جی ہاں بالکل 2023 کے لحاظ سے اگر 10 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے تو اس پر حج ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر جو ادا نہ کرے تو خود قرآن کریم میں وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو انکار کرے اور جو حج کی استطاعت کے باوجود بھی، قدرت کے باوجود بھی حج نہ کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، وہ دونوں جہاں سے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ہم ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا تبار یقیناً اگر ہم کریں گے تو ہمارے لیے ہی فائدہ مند ہے۔ تو لہٰذا علماء نے فرمایا بڑی خوبصورت بات کیا ہے، آنے جانے کا خرچہ موجود ہو، اور پیچھے گھر والوں کے لیے جتنا رہنا ہو اس کے پیسے دے کر جانے کی توفیق ہو، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے اس پر جو ہے نا حج وہ فرض ہو جائے گا۔ لیکن آج کل یہ ٹرینڈ چل گیا ہے کہ بہت زیادہ لوگ، جی ہاں بالکل بہت سارے لوگ جو نا حج کے فریضے کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا، اس حج کے فریضے میں اپنے دیگر جو ہے نا مطلب یہ کہ رسوم و رواج اور دیگر معاملات اور اپنی ضروریات یا اس کی یہ کہہ لیں ذمہ داریوں کو لے کر آتے، کیا یار ابھی تو میرا کاروبار سیٹ نہیں ہے، یار میں نے تو ابھی اپنا مستقبل نہیں بنایا ہے، یار مجھے اپنی بچیوں کی شادی کرنی۔ جی ہاں ناظرین کرام، اس بات کو توجہ کے ساتھ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ جس کے پاس مال آ گیا پہلے اس کو چاہیے کہ اپنا آپ سیٹ کرے، اپنے آپ کو بہتر کرے، اپنے آپ کو اسٹیبلش کرے، اپنے بچوں کے نہ 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 مال آ گیا اب اس میں تاخیر کریں گے، علماء فرماتے ہیں تو یہ گناہ گار کہلائیں گے آپ۔ اور ظاہر سی بات ہے علماء نے ہاں یہ لکھا ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس کوئی ذمہ داریاں ہیں تو اس کو تھوڑا آگے کے لیے مؤخر کر دیں،
آگے چلے جائیں، لیکن علماء فرماتے ہیں جتنا زیادہ اچھا ہے کہ انسان جو ہے نا جوانی کے لمحات میں اور جوانی کی قدرت اور طاقت کے اندر حج کے فریضے کو ادا کرے، کیونکہ حج بھی ایک مشقت کا نام ہے۔ گرمی کا عالم ہوگا، وقوف عرفہ ہے، طواف الزیارہ ہے، مزدلفہ میں ٹھہرنا ہے، رمی ہے، جمرات کے مناظر ہیں، یہ سارے معاملات جو ہے مطلب اس سخت گرمی کے اندر معاملات ہوتے ہیں۔ اگرچہ وہاں پر بڑی آسانیاں سہولتیں دی جاتی ہیں، لیکن ایک جمع کثیر کی وجہ سے، عوام کا بہت بڑا اجتماع ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے نا مطلب انسان کو باعتبار بزرگی کے بڑھاپے کے مسائل جو ہے نا وہ پیش نظر ہوتے ہیں، جو کہ ایک جوان کے لیے آسان ہو جاتا ہے اس کو ادا کرنا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا اس کی جو شرائط ہیں حج کی، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بالغ ہونا۔ ضرور نہیں کہ بوڑھا ہوگا تو پھر اس پر حج ہوگا، یا پھر لوگ کہتے ہیں یار پہلے نیک تو بن جاؤں، پہلے کچھ عمر کا حصہ تو نہ علماء نے فرمایا ہے کہ جو ہے مثال کے طور پر حج کی جو شرط ہے اس میں سے ایک بالغ، یعنی بالغ ہو گئے، اتنا مال ہے کہ آپ ضرورت زندگی کے علاوہ کہ جسے مثال 10 لاکھ روپے آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں آپ پر حج فرض ادا کرنا ہوگا۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ ہماری جو ایک چھوٹی سی کمی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو فرض قرار کر دیتے ہیں، اور جو رب کا ہم پر حکم فرض ہے اس کو معاذ اللہ بولنا نہیں چاہیے، لیکن ہم اپنے عمل سے اس کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی صاحب مال ہے، اس کو بھائی حج تو کر لیا کریں، آپ کو اللہ نے اتنی مال، بھائی مجھے اپنی بچوں کی شادی کرنی ہے۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، بہت اچھی بات آپ نے کہی، لیکن بچوں کی شادی کرنی ہے تو لیکن بچوں کی شادی میں جو ہم نے اپنے لیے اہتمام رکھا ہے، مثال کے طور پر بچی کی منگنی کرنی ہے تو 2 لاکھ روپے کا خرچہ آئے گا۔ اگر بچی کی شادی کے معاملات کرنے ہیں تو 500 لوگوں سے کم، یعنی کہ جہیز وہ جو شریعت نے نہیں ہم نے اپنے اوپر فرض کر لیا، اس کی وجہ سے حج میں تاخیر ہو رہی ہوتی ہے۔ بارات ولیمہ وہ کہ جو شریعت کی طرف سے نہیں، ہم نے اپنے لیے 500 کی باراتیں ہیں، 1000 کے ولیمے ہیں، جو ہم جب اپنے لیے فرض کر لیتے ہیں، اپنے لیے ہم نے اپنے لحاظ سے ترازو بنا کر زندگی کو مشکلات کے دورائے پہ کھڑا کیا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے یہاں جو اسلامی احکامات ہیں یا اس طرح کے معاملات ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات، ان میں رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجیے اللہ کے محبوب علیہ السلام کا بڑا سخت فرمان ہے، جو حج ادا نہیں کرتے استطاعت ہونے کے باوجود۔ ترمذی کی روایت میں ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ جی ہاں، اس کا ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا خوف ہے۔ کیا ہی اچھے لوگ ہوتے ہیں، ساری دنیا دیکھی ہوتی ہے، لیکن مکہ مدینہ نہ دیکھا تو پھر کیا دیکھا۔ تو لہذا میری گزارش ہے کہ ورلڈ ٹور کی جگہ پہلے فوقیت مطلب پوری دنیا دیکھنے سے بجائے ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلے مطلب یہ کہ اس کی زندگی کا مقصد عظیم اگر کہنا چاہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو شامل کرتے ہوئے بآسانی زندگی کو گزارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔